بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ کی گلیوں میں ایک جوان کو دیکھا جو رو رو کر کہہ رہا تھا، یا احکم الحاکمین، میرے اور میرے ماں کے درمیان فیصلہ فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے جوان، تو اپنی ماں سے نفرت کا اظہار کیوں کر رہا ہے؟ جوان نے کہا، اے امیر المومنین، کیا بتاؤں، میری ماں نے 9 ماہ مجھے اپنے شکم میں اٹھایا اور 2 سال تک مجھے دودھ پلایا۔ اب میں پرورش پا کر جوان ہو گیا ہوں، اچھے برے کی تمیز بھی کر سکتا ہوں، اپنے بیگانے دائیں بائیں کی بھی مجھے پہچان ہے۔ اب میری ماں فرزندی سے انکار کرتی ہے، ایسا لگتا ہے مجھے اس نے دیکھا تک نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اب تیری ماں ہے کہاں؟ جوان نے کہا، سقیفہ بنی فلاں میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا، اس جوان کی ماں کو میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ پولیس نے عورت کو اس کے 4 بھائیوں سمیت حاضر کر دیا اور گواہ بھی حاضر ہو گئے۔ انہوں نے گواہی دی کہ اس عورت کا کوئی بیٹا نہیں ہے، یہ عورت تو پاکیزہ ہے، شوہر اس نے دیکھا تک نہیں، یہ لڑکا جھوٹا ہے، قابل مذمت ہے، عورت کو خاندان میں ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوان کی طرف رخ کرتے ہوئے فرمایا، اے جوان، یہ کیا کہتے ہیں اور تو کیا کہتا ہے؟ جوان نے کہا، واللہ یہ میری ماں ہے، اس نے 9 ماہ مجھے شکم میں اٹھایا ہے اور 2 سال دودھ پلایا ہے اور اب میرا انکار کرتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت کی طرف رخ کرتے ہوئے فرمایا، اے کنیز خدا، یہ جوان کیا کہہ رہا ہے؟ عورت کہنے لگی، اے امیر المومنین، مجھے خدا کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی قسم، میں تو اس جوان کو جانتی تک نہیں کہ یہ کون ہے، یہ جھوٹا مکار ہے، یہ مجھے میرے خاندان میں ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے۔ میں خاندان قریش کی ایک شریف بیٹی ہوں، میرا تو ابھی بیاہ تک نہیں ہوا، ابھی اپنے ہی خاندان میں ہوں، مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تو اس بارے میں گواہ بھی رکھتی ہے؟ عورت نے کہا، ہاں، یہ آدمیوں کی جماعت گواہ ہے۔ اس نے 40 افراد بطور گواہ پیش کیے کہ جن لوگوں نے اپنی ہی گواہی پیش کی تھی کہ یہ عورت کنواری ہے اور یہ لڑکا جھوٹا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اس جوان کو زندان میں ڈال دو، تب تک گواہوں کی صداقت بھی معلوم ہو جائے گی۔ اگر عورت کی صداقت ثابت ہو گئی تو جوان پر حد قذف جاری کی جائے گی۔ کرندے جوان کے ہاتھ باندھ کر زندان کی طرف لے جانے لگے تو راستے میں ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا۔ جوان فریاد کرنے لگا، یا ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری فریاد سنیے، میں مظلوم جوان ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے زندان میں قید کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپاہیوں سے کہا کہ اس جوان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس لے چلو۔ جب وہ واپس ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا میں نے نہیں کہا کہ اسے زندان میں لے جاؤ؟ پھر واپس کیوں لے آئے؟ انہوں نے کہا، ہم علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے واپس ہوئے ہیں، کہ نہ کہ اپنی مرضی سے، اور آپ ہی نے فرمایا ہوا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت نہ کرنا۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور فرمایا کہ اس جوان کی ماں کو میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے فرمایا، تم اپنے بارے میں کیا کہتی ہو؟ اس نے وہی کلمات دہرائے۔ پھر لڑکے سے پوچھا کہ تو اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس نے بھی سابقہ بیانات پیش کیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رخ کرتے ہوئے فرمایا، کیا آپ اجازت دیں گے کہ میں ان کے درمیان فیصلہ کر دوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، سبحان اللہ، کیوں نہ اجازت دوں، حالانکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بڑا قاضی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت سے فرمایا، کیا تیرا کوئی گواہ ہے؟ عورت نے کہا، ہاں، یہ پوری جماعت میری گواہ ہے۔ 40 افراد نے عورت کے حق میں گواہی دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آج میں تمہارے درمیان ایسا فیصلہ کروں گا جس سے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت سے فرمایا، تیرا ولی کون ہے؟ عورت نے کہا، میرے بھائی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بھائیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا تم راضی ہوگے کہ میرا فیصلہ تمہاری اور تمہاری بہن کے حق میں ہو؟ وہ کہنے لگے، جی ہاں، کیوں نہیں۔ علامہ ابن القیم کی روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوان سے فرمایا، کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ میں تیرا بحیثیت باپ کے ہوں اور حسن حسین رضی اللہ عنہما بحیثیت 2 بھائیوں کے ہوں؟ نوجوان نے کہا، ہاں، مجھے قبول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، میں خدا کو گواہ بناتا ہوں اور حاضرین سے گواہی مانگتا ہوں، میں 400 درہم حق مہر مقرر کرتے ہوئے اس عورت کو اس جوان کے نکاح میں دیتا ہوں اور مہر کی رقم اپنے مال سے خود ادا کرتا ہوں۔ اے کمبر،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی جاؤ اور درہم لے کر آؤ۔ جناب قمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درہم حاضر کر دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا درہم اس جوان کے دامن میں ڈال دو۔ آپ نے حکم دیا کہ تو اپنی بیوی کے دامن میں ڈال دے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے جا اور اس سے ہم بستری کر میرے پاس غسل جنابت کر کے آنا۔ جب عورت نے یہ کلمات سنے تو اچانک فریاد کرنے لگی، میں نہیں چاہتی کہ آگ میں جلوں، خدا کی قسم یہ میرا بیٹا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو نے پہلے کیوں نہیں اقرار کیا؟ عورت نے کہا یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قصوروار نہیں ہوں، کیونکہ میرا عقد ایک انتہائی نالائق اور کمینے شخص سے کیا گیا اور اس سے یہ لڑکا پیدا ہوا تو میرا شوہر مر گیا۔ جب یہ حد بلوغ کو پہنچا تو میرے بھائیوں اور لوگوں نے مجھ سے کہا کہ اس کی فرزندی کا انکار کر دے، تو میں نے بھائیوں کے خوف کی وجہ سے اس لڑکے سے انکار کر دیا۔ خدا کی قسم یہ میرا بیٹا ہے اور میرا دل اس کے لیے بے چین ہے اور غم زدہ ہے۔ عورت اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر گھر روانہ ہو گئی۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اللہ رب العزت کے حکموں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔